بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اور یقیناً صدقات کے مستحق تو صرف فقراء اور مساکین، عاملین، تالیف قلبی، غلاموں کی آزادی، مقروض لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی، فی سبیل اللہ اور مسافروں ہی کے لیے ہے۔ اور یہ اللہ عز و جل کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ عز و جل تو ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والے اور سب سے بڑھ کر دانا اور حکیم ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی، اس کے مصارف کیا ہیں، اور زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، اب اس کے بارے میں آپ کے سامنے چند احکامات ذکر کریں گے۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ آیت مبارکہ آپ اس کا اگر ترجمہ پڑھیں گے، اس کے شروع میں لفظ انما ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا ہے زکوٰۃ کے مصارف کو، اور اس کے بعد آخر میں فریضۃ من اللہ، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ انہی مصارف میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ اور اگلی بات، بندے کے دل کے اندر مختلف خیال پیدا ہو سکتے ہیں، سوالات آ سکتے ہیں کہ یار فلاں جگہ پہ بھی خرچ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے تھی، فلاں جگہ پہ بھی خرچ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا اینڈ پہ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تم سے زیادہ پتہ ہے کہ یہ مال کہاں خرچ کیا جائے گا، اور اللہ عز و جل سب سے بڑھ کر دانا ہے، عقل مند ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر نہ تو اعتراض کرنا ہے اور نہ ہی اس دائرہ کار سے باہر نکلنا ہے۔ اگر بندہ زکوٰۃ تو دے دیتا ہے لیکن ان 8 مصارف میں سے کسی ایک میں نہیں دیتا، اپنی مرضی کر لیتا ہے، تو یاد کر رکھیے کہ پھر اس کا زکوٰۃ ادا کرنا بھی یہ گویا کہ اللہ عز و جل کے حکم، اللہ عز و جل کے علم، اللہ عز و جل کی حکمت کے آگے علم بغاوت بلند کرنا ہے۔ لہذا ہمارے ہاں بعض اوقات زکوٰۃ دے تو دیتے ہیں لیکن دینے میں اپنی مرضی کی جاتی ہے، تو یہ بھی بالکل غلط ہے۔ زکوٰۃ اگر دیتے ہوئے آپ نے شرعی مصارف کو مد نظر نہیں رکھا تو یاد رکھیے کہ پھر بھی آپ کا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، پھر بھی آپ کی یہ زکوٰۃ کی قبولیت جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ناممکن حد تک جو ہے وہ پہنچ جائے گی۔ لہذا اس میں بھی ہم نے محتاط رہنا ہے، اور اس میں کچھ اصولی باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے، ایک تو یہ مومن آدمی سے لید آتی ہے، اور مسلمان اور مومن آدمی پہ ہی خرچ کی جائے گی، اور جو غیر مومن کا تذکرہ ہے وہ اپنی جگہ پہ تفصیل میں آئے گا۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دیں گے، اس کا دوہرا ثواب ملے گا۔ رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے کا دوہرا ثواب ہے، ڈبل اجر ہے۔ اور تیسری بات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لا یأکل طعامک الا تقی، آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ ولیمہ کر رہے ہیں، آپ افطاری کروا رہے ہیں، آپ کسی بھی چیز کا کوئی صدقہ خیرات کر رہے ہیں،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سنت کے مطابق ہو، فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، متقی آدمی، پرہیزگار آدمی۔ بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بے نماز آدمی کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ بے نماز آدمی کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ وہ کیسا مومن ہے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، اس کے بھی جو ہے وہ مفہوم ذکر کیے جاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ مومنوں سے لے کر مومنوں کو، اور دوسری آخری بات یہ زکوٰۃ کے معاملہ میں کہ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کے بعد جس علاقہ سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں نا، آپ کے علاقے کے جو مستحق لوگ ہیں آپ ان تک جو ہے وہ ضرور پہنچائیے۔ یعنی یہ چند باتیں ہیں کہ مومن آدمی کو تلاش کرنا ہے، نیک، متقی، پرہیزگار، اور دوسرے نمبر پر رشتہ دار، اور اسی طرح پھر اپنا علاقہ۔ یہ چیزیں مد نظر رکھنے کے بعد اب وہ اہلیت کیا ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ کون کون سے مصارف ہیں، اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلی مجلس میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔